شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، اس کا احسان کہ اس کی توفیق نے ہم تمام کو اس بارگاہ عالی مقام میں اپنے جذبات کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی سماعتوں کے ذریعے اور اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی محبتوں کا خراج اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ جس ذات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں بلکہ عین حالت سجدہ میں جن کے اٹھنے کا انتظار فرماتے ہیں اور اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اور سجدے کو اتنا طویل کرتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز میں سر اٹھا کر دیکھا، نبی امامت فرما رہے تھے اور سجدہ معمول سے زیادہ طویل ہو گیا۔ جب سجدے سے سر اٹھانے میں تاخیر ہوئی تو صحابی کہتے ہیں کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ ہم نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو اتنا دراز فرما دیا اور ایک لمبے وقفے کے باوجود سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو جب صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سجدہ ایسا سجدہ نظر آیا جو تاریخ کا بے مثال، اچھوتا اور انوکھا سجدہ اور تاریخ کی یکتا تصویر بن گئی۔ صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر سیدنا امام عالی مقام حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا جلوہ افروز ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر صحابی پھر سجدے میں چلے گئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، ہمیں یوں لگا کہ یا تو آپ کو کچھ ہو گیا یا نماز کو کچھ ہو گیا، آپ کو کچھ ہو گیا یا نماز کو کچھ ہو گیا، کہ نماز میں کچھ تبدیلی کر دی گئی یا آپ کی طبع نازک میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ تو فرمایا نہیں، نہ مجھے کچھ ہوا نہ نماز کو کچھ ہوا، بس یہ ہوا کہ حسین میری پیٹھ پر آ کر حالت سجدہ میں سوار ہو گئے، اور پھر کیفیت یہ بنی کہ سارے مقتدی
امام الانبیاء کے سجدے سے سر اٹھانے کا انتظار کر رہے تھے اور امام الانبیاء سیدنا امام حسین کے پشت مبارک سے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے پاس اس منظر کی تصویر کشی کے لیے اور اس کی بہترین توجیہ کے لیے اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی جو حضور شیخ الاسلام مدظلہ العالی نے اپنے شعر میں بیان فرمایا کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر. کہ اتنی خوبصورت توجیہ ہے کہ جس کی مثال نہیں کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس امام کے بچپن میں اس پر اس طرح اپنا پیار اور اپنی محبت لٹائیں، ہمیں آج یہ عظیم شرف حاصل ہے کہ ہم اس امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہم کربلا سے، کربلا کے ریگزار سے اٹھنے والے بے شمار پیغاموں میں سے کربلا کے بے شمار دروس میں سے اور کربلا کی سرزمین سے پورے عالم کے لیے روانہ کیے جانے والے بے شمار اسباق میں سے ایک سبق کربلا کا، ایک سبق شہادت امام کا اور ایک درس ریگزار کربلا سے ہم یہ بھی حاصل کریں کہ ہم اسلام کو اون کریں، اسلام کو اون کریں، یعنی اسلام کو اپنائیں، یعنی اپنا سمجھیں. اسلام کو کوئی پرائی چیز نہیں بلکہ ہم اسلام کو اپنی چیز سمجھیں. اس لیے کہ آپ جب تک کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتے اور کسی چیز سے اپنا تعلق نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ اس کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. اور جس چیز کو آپ اپنا نہیں سمجھتے، اس چیز کے گم ہو جانے، ختم ہو جانے، فنا ہو جانے پر آپ کو کوئی درد، کوئی تکلیف اور کوئی کسک محسوس نہیں ہوتی. کربلا کے پورے منظر نامے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قربانی کا ایک تسلسل ہے، قربانی کا ایک تسلسل ہے کہ پے بپے قربانیاں ہی قربانیاں، ہر طرح کی قربانی، مردوں کی قربانی، عورتوں کی قربانی، بوڑھوں کی قربانی، جوانوں کی قربانی، بچوں کی قربانی. یعنی دنیا جس طرح کی قربانی
کا تصور اس کے ذہن میں آ سکتا ہے، ہر طرح کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حسین نے میدان کربلا میں بازار لگا دیا ہے کہ جس کو جس طرح کی قربانی دیکھنی ہو وہ اس طرح کی قربانی کربلا کے میدان میں آ کر دیکھے۔ ان قربانیوں کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کو اتنی قربانیوں کے پیش کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، اور قربانیاں بھی ایسی کہ بے مثال قربانی، اور خاص کر اس قربانی کی قیمت، اس کی حیثیت، اس کی وقعت، اس کا مقام اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب ہم اسے اس طرح دیکھتے ہیں کہ قربانی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس امت کے اسی نبی کا نواسا ہے جس نبی کا کلمہ یہ امت پڑھ رہی تھی اس وقت بھی جب پیغمبر کے نواسے کو اپنی تلواروں سے ذبح کر رہی تھی۔ بڑی سنگین قربانی، بڑی دردناک، کہ یہ شہادتیں کافروں کے ہاتھ سے نہیں ہوئی بلکہ یہ شہادتیں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوئی، کلمہ پڑھنے والوں کے، نبی کا نام لینے والوں کے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کے ہاتھ سے ہوئی۔ جب اس بیک گراؤنڈ میں ہم اس قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس قربانی کی عظمت اور اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو امام حسین کو ان قربانیوں کے پیش کرنے پر آمادہ کرتی؟ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہی جذبہ جو ہمیں اپنی کسی چیز کی حفاظت کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری موٹر سائیکل پر کوئی قبضہ کرے، ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی ہمارے دروازے پر ہماری گاڑی جو کھڑی ہوئی ہے اسے مار کر چلا جائے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی دوسرا ہماری کسی زمین یا کسی جائیداد یا زمین اور جائیداد نہیں بلکہ فٹ 2 فٹ انچ 2 انچ پر کوئی قبضہ کرے ہماری کسی بھی چیز پر، حتیٰ کہ ہماری عزت پر، ہماری شہرت پر، ہماری نسبت پر، ہمارے نام پر کوئی ڈاکہ ڈالے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین ہماری ہے، وہ سواری ہماری ہے، وہ شہرت ہماری ہے، وہ عزت ہماری ہے، وہ دولت ہماری ہے، وہ ہر چیز جس پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اگر وہ ہماری ہے اور ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی بھی اسے تباہ و برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سرکار سیدنا امام حسین اسلام کو اون کیا، اسلام کو اپنایا، یعنی اپنا بنایا اور اپنا سمجھا، اس طرح کہ آپ کی ذات کا کچھ نہیں بگاڑا جا رہا تھا، آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، آپ کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، آپ کے اہل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، آپ کے گھر کو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی تھی، آپ سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا۔
ہر وہ چیز جسے ہم آج کے دور میں اپنے لیے قیمتی سمجھتے ہیں، ان میں سے امام حسین سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز پر قبضہ یا اسے تباہ و برباد نہیں کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے؟ کسے نقصان پہنچایا جا رہا تھا؟ ایک چیز تھی، اور وہ کیا تھی؟ جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں کوئی مقام اور کوئی قیمت نہیں رکھتی. یہی سبق آج کربلا سے ہمیں سیکھنا ہے کہ قیمت کس چیز کی ہے اور قیمت کس چیز کی نہیں ہے. اس لیے کہ قیمت اس چیز کی نہیں ہے جس کی قیمت ہمیں دنیا بتائے، بلکہ قیمت اس چیز کی ہے جس کی قیمت ہمیں ہمارا دین بتائے. اس لیے کہ ہم نے کلمہ دنیا کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے. امام حسین سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا. صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھا اسلام، وہ تھا دین جس کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. مگر امام نے اس دین کو جب نقصان پہنچایا گیا تو امام نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں خاموش بیٹھا رہوں تو میرا سکون برقرار رہے گا، میرا چین برقرار رہے گا، میرا منصب سلامت رہے گا، میرا مقام محفوظ رہے گا، میرا گھر سلامت رہے گا، میں نانا کے قدموں میں، نانا کے مدینہ پاک میں سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا، میں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکوں گا، میں اپنا مقام بچا پاؤں گا، اپنا مرتبہ بچا پاؤں گا، اور سکون و اطمینان کی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے وطن میں، اور اس وطن میں جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے قیامت تک آنے والی نانا کی امت تڑپتی رہے گی، جس کا دل دھڑکتا رہے گا، ہر سینے میں دل اس کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے مچلتے رہیں گے. میری ساری زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ گنبد خضرا کے قرب میں، آقا کے پڑوس میں اور نانا کے قدموں میں بڑی عزت اور سکون کے ساتھ گزرے گی. کرنا کیا تھا؟ کرنا صرف یہ تھا کہ میرا ایمان تو محفوظ ہے نا، میرا دین تو محفوظ ہے نا، میرا اسلام تو محفوظ ہے نا، مجھے دوسروں سے کیا لینا ہے. صرف ہوگا یہ کہ آج سے اب اسلام کی جو تاریخ لکھی جائے گی اس کا انداز بدل جائے گا، اس کی تصویر بدل جائے گی، اس کی امیج چینج ہو جائے گی. دنیا یہ جانتی رہے گی کہ جو منصب خلافت پر بیٹھتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کا ہر عمل دلیل ہوا کرتا ہے، وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کا پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. بس آج سے چینجنگ یہ ہوگی کہ نام خلافت کا ہوگا، نام خلیفہ کا ہوگا، مگر خلافت اور خلیفہ ہونے کا جو تقاضا ہے وہ مکمل بدل دیا جائے گا. مگر اس سے میرے ایمان کو کیا فرق پڑتا ہے اور میرے اسلام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف اتنا سوچنے کی ضرورت تھی. اور امام یہ کربلا بپا نہیں ہوتا اور تاریخ کچھ اور ہوتی، مگر نہیں، امام یہ جانتے تھے کہ میری اولاد سے رشتہ بعد میں ہے، میرے اہل و عیال سے رشتہ بعد میں ہے، میرے وطن سے رشتہ بعد میں ہے، میرا مدینہ پاک سے میری محبت بعد میں ہے، میرا ہر رشتہ بعد میں ہے، سب سے پہلا میرا رشتہ دین سے رشتہ ہے. میری کسی بھی بات کو آپ جذباتیت کے حوالے سے نہ سنیں. ہو سکتا ہے میں جذبات میں آ جاؤں، لیکن آپ کو اس طرح سننا ہے کہ ہمیں اس کو اپنے سینے میں جگہ دینا ہے. ہم یہاں سیکھنے بیٹھے ہیں، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں امام حسین میدان کربلا سے ہمیں جو سکھانا چاہتے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے
کہ معلم کائنات کے بعد ہمارا سب سے بڑا معلم کربلا کی سرزمین پر امام حسین ہے، اور کربلا اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک کلاس روم ہے، اور اس میں پڑھانے والا، اس کا ٹیچر، اس کا استاد یہ امام حسین ہے، جو اپنی زبان سے نہیں پڑھاتا بلکہ اپنے قطرہ خون سے پڑھاتا ہے۔ علی اکبر کی گردن کٹوا کر پڑھاتا ہے، علی اصغر کی گردن کٹوا کر پڑھاتا ہے، اپنی گردن کٹوا کر پڑھاتا ہے، نیزوں سے چھلنی ہو کر پڑھاتا ہے، اور انیوں پر اپنا سر اچھال کر پڑھاتا ہے، اپنے بدن کو لہو لہان کرا کر پڑھاتا ہے، ریگزار کربلا کو اپنے ایک ایک قطرہ خون سے لال کر کے پڑھاتا ہے۔ یہ عجیب درسگاہ ہے، یہ عجیب ٹیچر ہے، یہ عجیب پڑھانے والا ہے، یہ عجیب استاد ہے کہ جس کی زبان خاموش ہے، اس کا کردار بولتا ہے۔ اس لیے دوستوں، ہمیں کربلا سے پڑھنا ہے، ہمیں ریگزار کربلا سے پڑھنا ہے، ہمیں حسین سے پڑھنا ہے۔ ہمیں پڑھنا بھی نئے انداز سے ہے اور پڑھانے والا بھی نئے انداز کا ہے۔ ہمیں خون کی زبان سمجھنا ہے، ہمیں گردنوں کے کٹنے کی زبان سمجھنا ہے، ہمیں سروں کے انیوں پر اچھالے جانے کی زبان سمجھنا ہے، ہمیں قطرہ خون سے ریگزار کربلا کے لال ہو جانے اور سرخ ہو جانے کے انداز کو سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے اور ہمیں ریگزار کربلا پر موجود اپنے اس ٹیچر کو بھی سمجھانا ہے کہ حسین، ہم تمہارے ریگزار کربلا پر گرنے والے کسی قطرہ خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ تمہارا ایک ایک قطرہ خون ہماری زندگی میں اسلام کی بنیاد بن کر، اسلام کی تعلیم بن کر، اسلام کی حقانیت کی دلیل بن کر ہم اسے اپنے سینے میں سجائیں گے، اپنے عقیدے میں سجائیں گے، اپنے عمل میں سجائیں گے، اپنے شعور میں اور اپنی بندگی میں سجائیں گے۔ تمہارا دیا ہوا کوئی سبق رائگاں نہیں جائے گا۔ اس امت کا ہر بچہ، اس امت کا ہر نوجوان، اس امت کا ہر بوڑھا، اس امت کی ہر ماں، اس امت کی ہر بیٹی اور اس امت کی ہر بہن حسین تمہارے ایک ایک قطرہ خون کے خاموش سبق کو اپنے سینوں میں سجانے کے لیے اس مسجد میں تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں ہر سبق کو سجانا ہے، ہر سبق کو سمجھنا ہے، اور ہر سبق کو سمجھ کر پڑھ کر اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی زینت اسے بنانا ہے، اور زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ایک حسین کے ختم ہونے کے بعد حسینیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد تم حسین کا گلا کاٹ سکتے ہو مگر حسینیت کو مٹا نہیں سکتے، بلکہ ایک حسین کا گردن اگر کٹے گی تو حسین کا ایک ایک قطرہ خون حسینیت کے نام پر ایک ایک امت کو کھڑا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے دوستوں، اس واقعہ کربلا کو ایک سبق بنانا ہے، ایک درس بنانا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے لیے۔ حسین نے یہ قربانی کیوں دی؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میرا سب سے بڑا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ، یعنی اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اور آج کی گفتگو کا یہ بنیادی سبق ہے کہ ہمارا اولین رشتہ، ہمارا اولین تعلق اور ہماری پہلی نسبت یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے رب کے ساتھ ہے۔ خون کا رشتہ بعد میں، دودھ کا رشتہ بعد میں، ہر وہ رشتہ جو بندگی کے علاوہ بنتا ہے وہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ بندگی ہے۔ اس لیے کہ یہ رشتہ بائی ڈیفالٹ رشتہ ہے،
बाय डिफॉल्ट तो समझते होंगे आप, हमारा हर नौजवान जो मोबाइल इस्तेमाल करता है वो समझता होगा, हर रिश्ते को साबित करने के लिए आपको दलील देनी पड़ेगी। डीएनए, आरएनए जैसे टेस्ट कभी करवाने की नौबत आ जाएगी कि आपका इसके साथ रिश्ता है या नहीं, आप इसकी औलाद हो या नहीं, यह आपका बाप है या नहीं, इससे आपका ताल्लुक है या नहीं। हर रिश्ता कभी ऐसा मोड़ जिंदगी में आ सकता है जिसको साबित करने के लिए दलील देने की जरूरत पड़े। हर रिश्ता, सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जिसको साबित करने के लिए आपको दलील देने की जरूरत नहीं, आपको नहीं, सिर्फ मुसलमान को नहीं, बल्कि काफिर को, बल्कि मुशरिक को, बल्कि मुल्हिद को, किसी को भी इस रिश्ते पर दलील देने की जरूरत नहीं है। वो रिश्ता कौन सा है जी? बोलिए, बात समझ में नहीं आई? आई? एक रिश्ता ऐसा है जिसे हमें किसी भी मोड़ पर साबित करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जितने रिश्ते हैं उसे साबित करने की जरूरत किसी मोड़ पे पड़ सकती। वो रिश्ता जिसे साबित करने की जरूरत नहीं, वो अज खुद साबित है। वो रिश्ता रिश्ते बंदगी है। इसकी दलील बंदे को देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसकी दलील कौन देता है? इसकी दलील खुद हमारा परवरदिगार देता है। यह ऐसा रिश्ता है। क्यों? इसलिए कि हम अपने इख्तियार से उसके बंदे नहीं बने, हम अपने इख्तियार से उसके बंदे बने। बड़ा अजीब मकाम है दोस्तों। अगर आप, शायद मैं आपको उस तरह समझा पाऊं, काश मैं आपके दिल में इस रिश्ते की चाशनी, इसकी मजबूती, इसके अछूते और निरालेपन को उतार पाऊं। आपको अगर किसी दुनियादार से रिश्ता बनाना हो ना, तो वो आपकी औकात देखता है, वो आपकी दौलत देखता है, आपका माल देखता है, आपका स्टेटस देखता है, आपका बिजनेस देखता है, आपका कारोबार देखता है, आपका रंग देखता है, आपकी बुलंदी देखता है, आपकी पस्ती देखता है, आपका कारोबार, आपका बिजनेस आपको तौल डालता है। उसके बाद फिर चाहता है तो आपसे रिश्ते के लिए हामी भरता है, चाहता है इनकार कर देता है। यह दुनियादार है जो अपने माल में किसी का मोहताज है, जो अपने रंग में किसी का मोहताज है, जो अपने बड़े कारोबार में किसी का मोहताज है, जो अपने बड़े मनसिब में किसी का मोहताज है, जो अपने बड़े ओहदे में किसी का मोहताज है, जो अपने बड़े बिजनेस में किसी का मोहताज है, जो अपने लंबे कद में किसी का मोहताज है, जो अपने दुनियावी स्टेटस में किसी का मोहताज है। मगर जब इस सरापा मोहताज से तुम रिश्ता मांगने के लिए जाते हो तो यह तुम्हें सरापा तौलता है। तुम्हारी दौलत के जरिए, तुम्हारी शोहरत के जरिए, तुम्हारे नामो नमूद के जरिए, तुम्हारे रंगो नस्ल के जरिए, तुम्हारी दीगर एबिलिटीज के जरिए तुम्हें नापता है, तुम्हें तौलता है, और उसके बाद भी मूड में आया तो यस करता है, वरना नो कर देता है। आप कितने बड़े खुशनसीब हैं जानते हैं? हमारे नसीब कितनी बुलंदी पर है आपको पता है? हमें दुनिया का कोई इंसान अब नीचा नहीं दिखा सकता।
دنیا کا کوئی انسان ہمیں چھوٹا نہیں بتا سکتا. دنیا کا کوئی انسان ہمیں رشتوں کی بنیاد پر, ہمیں دیگر ایبلٹیز اور بلانگنگز کی بنیاد پر ہمیں چھوٹا نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہے جس کے بارے میں ساری کائنات, وقت کا ہر لمحہ, رات دن, جسے ساری کائنات اللہ اکبر کہہ کر پکار رہی ہے. مولا تو سب سے بڑا, مولا تیری ذات سب سے بڑی, مولا تیری شان سب سے بڑی, مولا تیرے اوصاف سب سے بڑے, مولا تو سب سے بڑا. ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ جو اکبر ہے, سب سے بڑا. اور یہ رشتہ ہم نے نہیں مانگا. قربان جائیے اس کی صمدیت پر, اس کی بے نیازی پر. یہ بے نیازی ہوتی ہے, یہ بے نیازی ہوتی ہے. خدا کی قسم ہمیں اپنی ان حالتوں کے ساتھ دنیا کا کوئی مالدار بھی اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. مگر آپ قربان جائیے کہ آپ جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے کسی مالدار کا گھر نہیں بلکہ خالق کائنات کا گھر ہے. اس نے اپنے دروازے آپ کے لیے چوپٹ کھول رکھے ہیں. اگر آپ امیر ہو تو بھی آؤ, غریب ہو تو بھی آؤ, گورے ہو تو بھی آؤ, کالے ہو تو بھی آؤ, کاروبار والے ہو تو بھی آؤ, بیکاری والے ہو تو بھی آؤ, ناکارہ ہو تو بھی آؤ, نکمے ہو تو بھی آؤ. بس تمہیں اس کی بندگی کا اقرار ہونا چاہیے. تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے. ہم نے اس سے رشتہ نہیں مانگا. ہماری کیا مجال. خدا کی قسم دوستوں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم اس عظیم آقا کے آگے ہم یہ کہہ سکیں مولا ہمیں اپنا بنا لے. ہمارے اندر یہ سکت ہے ان بدعمالیوں کے ساتھ, ان غفلتوں کے ساتھ, ان بہرا رویوں کے ساتھ, نبی کی سنتوں سے دوریوں کے ساتھ, نبی کے مقام سے غفلتوں کے ساتھ, رب سے دوریوں کے ساتھ. کیا ہماری یہ جرأت, ہماری یہ مجال اور ہمارے اندر یہ سکت ہے کہ ہم اس سے عرض کریں کہ مولا ہمیں اپنی بارگاہ سے جوڑ لے؟ نہیں دوستوں, اگر ہم پیدا ہونے سے لے کر ہم میں سے کسی کو, اگر ہم میں سے کسی پر رب یہ کرم فرما دے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اسے اتنا شعور ہو کہ وہ فوراً سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر اس وقت سے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرے, تکبیر بیان کرے, اس کی بڑائیاں بولے, اس کی پاکیاں بیان کرے, اس کی تعریفیں بیان کرے. اور دوستوں اسے 10 سال کی زندگی نہیں, 20 سال کی زندگی نہیں, 30 اور 40 سال کی زندگی نہیں, ہزاروں سال, لاکھوں سال کی زندگی اسے دے دی جائے اور وہ پیدا ہونے سے لے کر لاکھوں سال کی زندگی تک اپنے رب کی تعریف کرتا رہے, پھر بھی وہ یہ کہنے لائق نہیں ہو سکتا کہ میں رب سے تعلق کے لائق ہو گیا. وہ رب, وہ عظمت والا رب, وہ کبریائی والا رب, وہ بڑائی والا رب, وہ اکبر ہو کر, سب سے بڑا ہو کر, سب سے عظیم ہو کر, سب سے بالا ہو کر, ہم نے اس سے یہ رشتہ نہیں مانگا, ہم نے اس سے یہ تعلق نہیں مانگا. اور دوستوں ہم مانگنے کی حالت میں بھی نہیں ہیں, مانگنے جیسی ہماری صورت بھی نہیں ہے, مانگنے جیسی ہماری کیفیت بھی نہیں ہے. قربان جاؤ اس کی شان بے نیازی پر. خدا کی قسم اگر وہ ہمیں ساری زندگی پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہ دیتا, کھانے کے لیے ایک دانہ عطا نہ کرتا, بدن پر پہننے کے لیے کپڑوں کا ایک تار عطا نہ کرتا, سر پر شامیانے کے لیے کوئی مکان عطا نہ کرتا, زمین پر قدموں کے نیچے زمین کے نام پر فرش عطا نہ کرتا, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اولاد عطا نہ کرتا, دل کے سکون کے لیے بیوی عطا نہیں کرتا, شفقتوں کے سائے کے لیے ماں اور باپ جیسی عظیم ہستیاں اگر عطا نہ بھی کرتا,
کچھ نہ دیتا, صرف اپنی بندگی کے رشتے سے جوڑ لیتا. خدا کی قسم یہ رشتہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا کہ تمہیں تمہارے رب نے کچھ نہیں دیا مگر تمہیں اپنا بندہ بنایا نا, اب تم پیدا ہونے سے لے کر موت تک سوائے اس کا شکر ادا کرنے کے کچھ اور نہ کرنا. یہ اتنی عظیم نعمت ہے, اس کی بندگی کی نعمت. کاش ہم اسے پہچانیں, کاش ہم اسے جانیں کہ کس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے. ہم نے نہیں مانگا. خدا کی قسم میرا رب اگر کچھ نہ عطا فرماتا چہ جائے کہ اس کا احسان پر احسان. وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میرے بندوں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها, شمار نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ایک نعمت کو اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ساری نعمتیں چھوڑ دیجئے, آپ جو کھاتے ہیں چھوڑ دیجئے, آپ جو پیتے ہیں چھوڑ دیجئے, آپ جو پہنتے ہیں چھوڑ دیجئے, آپ کی اولاد کی نعمت چھوڑ دیجئے, ماں باپ کی نعمت چھوڑ دیجئے, بیوی کی نعمت چھوڑ دیجئے, کاروبار کی نعمت چھوڑ دیجئے, آسمان کے شامیانے وطن کی نعمت چھوڑ دیجئے, زمین کی گھر کی نعمت چھوڑ دیجئے, کاروبار کی نعمت چھوڑ دیجئے, ساری نعمتوں کو چھوڑ دیجئے, صرف اپنی سانسوں کو گن کر بتائیے. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم دوستوں, ہم نے معیار کیسا بدل دیا, کیسا بدل دیا کہ ہمارے پاس خزانہ رکھا ہوا ہے اور ہم کوڑیوں کے مول بک رہے ہیں. خزانہ ہمارے اپنے پاس ہے, لازوال خزانہ, بے مثال خزانہ, اور ہم کوڑیوں کے مول بکنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی غفلت کوئی ہو سکتی ہے؟ حسین آج کی اس محفل میں کربلا سے جو پڑھانا چاہتے ہیں, آج کا درس حسین کا کربلا سے یہ ہے کہ قیمت لگانے کا معیار بدلو, چیزوں کو قیمتی اور بے قیمت بنانے کے پیمانے چینج کرو. دنیا نے تمہیں کیا پیمانے دیے؟ حسین کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, مگر اگر قیمت لگانا ہے مال کی مت لگاؤ, رنگ سے مت لگاؤ, نسل سے مت لگاؤ, قد کاٹ سے مت لگاؤ, منصب اور عہدے سے مت لگاؤ. اگر قیمت لگانا ہے تو بندگی کے خزانے سے لگاؤ. تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے, ہر نعمت سے زیادہ قیمتی نعمت, ہر خزانے سے بڑا خزانہ, ہر عطا سے بڑی عطا کیا ہے؟ رشتہ بندگی. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ کسی دکان کے مالک کے ساتھ, کسی مکان کے مالک کے ساتھ, چند پلاٹوں کے مالک کے ساتھ, چند کھیتوں کے مالک کے ساتھ, چند لے آؤٹ کے مالک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کسی کارپوریٹر کے ساتھ, کسی مکھیہ منتری کے ساتھ, کسی وزیر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کسی وزیر اعظم کے ساتھ, کسی صدر کے ساتھ نہیں, اس کے ساتھ جو ارشاد فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم, جب سب فنا ہو جائے گا وہ ارشاد فرمائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ ساری کائنات آواز لگائے گی مولا صرف تیری اور صرف تیری. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے, رشتے فنا ہو جائیں گے, مال فنا ہو جائے گا, دولت فنا ہو جائے گی, منصب اور عہدے فنا ہو جائیں گے. دوستو سب فنا ہو جائے گا, مگر ہمیں اپنے ساتھ تعلق اور رشتہ اس نے عطا کیا ہے جسے فنا نہیں آئے گی. باقی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے, باقی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, باقی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے مانگ کر یہ رشتہ نہیں بنایا ہے, ہم نے مانگ کر یہ تعلق قائم نہیں کیا ہے. دوستوں یہی تو اس کی بے نیازی ہے. دنیا اس وقت دیتی ہے جب پہلے تم سے لے لیتی ہے. دنیا تم سے پہلے لیتی ہے پھر تمہیں دیتی ہے.
یہ تمہارا بے نیاز رب ہے کہ جب تم اپنی زبان اور اپنے اختیار سے اس کا نام لینے لائق بھی نہیں تھے، تب اس نے تمہیں اس تمغے اور اس امتیاز سے نوازا ہے. اپنا بندہ تمہیں اس نے اس وقت سے بنایا ہے. تو حسین جانتے تھے کہ سارے رشتے بعد میں ہے، پہلا رشتہ رب کے ساتھ رشتہ ہے، پہلا تعلق رب کے ساتھ تعلق ہے. اور اسی لیے حسین نے ہر رشتے کو قربان کر دیا. کس رشتے پر؟ کس رشتے پر؟ رشتہ اسلام پر، رشتہ بندگی پر. اور آج دیکھیے نا، ہم کتنے غافل، کتنے نکمے، کتنے نالائق ہیں. ہمارے رب نے رب ہو کر ہمیں اپنا لیا. ہمارے رب نے رب ہو کر ہمیں اپنا لیا. اپنایا نہیں اپنایا؟ کسی کو شک ہے اگر وہ ہمیں نہ اپناتا نا تو جی یہ کھانا پینا، رشتے، مال، دولت، عہدہ، منصب دور ہے، اس زندگی میں اور اس دنیا میں نشان ہی نہیں ہوتا. اس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عبداللہ نام کا کوئی پیدا بھی ہوا تھا. ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا لیا ہے. وہ ہمیں کھلا رہا ہے، مطلب اپنا لیا ہے. پلا رہا ہے، مطلب اپنا لیا ہے. پہنا رہا ہے یعنی اپنا لیا ہے. اڑھا رہا ہے یعنی اپنا لیا ہے. گھر دیا ہے یعنی اپنا لیا ہے. کاروبار دیا ہے یعنی اپنا لیا ہے. منصب دیا ہے یعنی اپنا لیا ہے. عہدہ دیا ہے یعنی اپنا لیا ہے. اس نے رب ہو کر ہم کمینوں کو، کمینہ ہونے کے باوجود، نالائق ہونے کے باوجود، ناکارہ ہونے کے باوجود، گناہگار ہونے کے باوجود، خطا کار ہونے کے باوجود، عصیاں شعار ہونے کے باوجود، وہ رب ہو کر اس نے ہمیں اپنا لیا. مگر ہم کچھ نہ ہو کر، ہم اپنے رب کو نہ اپنا سکے. ہم اپنے رب کو نہ اپنا سکے. کیوں؟ اگر ہم اپنے رب کو اپناتے تو کبھی یہ ہوتا کہ رب بلا رہا ہوتا، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف. دوستو، ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے جو پیدا کرنے میں رب کے محتاج ہیں. اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ آواز دے دیں، توڑ کر حاضر ہو جاؤ. رب بلا رہا ہے. کتنے سال سے؟ ہم میں سے کسی کو 10 سال سے، کسی کو 20 سال سے، کسی کو 30 سال سے، کسی کو 40 سال سے، کسی کو 50 60 70 80 سال سے. مگر دوستوں، ہم آج اس عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی اپنے رب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج حسین ہمیں یہی پڑھانا چاہتے ہیں کہ جب تمہاری گاڑی پہ آنچ آتی ہے تو دوڑتے ہو نا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی گاڑی سے تم اپنا تعلق سمجھتے ہو. جب تمہارے پلاٹ پر آنچ آتی ہے تم دوڑتے ہو نا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پلاٹ سے تم اپنا تعلق سمجھتے ہو. اگر 1 انچ زمین پڑوسی دبا لے تو تمہاری سسکیاں اور چیخیں بلند ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس سے اپنا تعلق سمجھتے ہو. مگر اسلام پر آنچ نہیں بلکہ اسلامی قوانین کو آگ لگا دی جائے مگر تمہاری پیشانی پر شکن نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ تم اسلام سے اور اپنے پروردگار سے اپنا اتنا تعلق بھی نہیں سمجھتے جتنا تعلق تم اپنی موٹر سائیکل اور اپنی سائیکل سے سمجھتے ہو. حسین یہی پڑھانا چاہتے ہیں کہ اس معیار کو بدلو. کیوں؟
اس لیے کہ حسین کی شہادت کے صرف واقعات سن کر حسین کی شہادت سے مذاق نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یزیدیت اور یزید نے جو کچھ کیا ہمیں وہ نہیں کرنا ہے۔ آج حسین نے جب اسلام کو اپنا سمجھا، اپنایا، اسے اون کیا، تو ہر رشتے کو اس رشتے پر قربان کر دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوستو، ہم حسینی ہیں نا؟ ہم حسینی ہیں، حسین سے ہمارا تعلق ہے، حسین سے ہمیں محبت ہے، حسین سے ہمیں عقیدت ہے، مگر خدا کی قسم حال کیا ہے؟ ہم پیور یزیدی، پیور یزیدی۔ یاد کرو اس منظر کو۔ کس منظر کو؟ جب حسین کے فرستادہ، حسین کا پیغام لے جانے والے، حسین کا نمائندہ بن کر کوفہ کی سرزمین پر جانے والے امام مسلم بن عقیل، یاد ہے یہ نام؟ یاد ہے؟ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کو لے کر جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو کوفہ کی سرزمین کا آخر میں واقعات سے گزر کر نظارہ کیا تھا؟ نظارہ یہ تھا کہ مسلم بن عقیل جو حسین کے فرستادہ ہیں، حسین کے نمائندہ ہیں، یہ کوفہ کے ہر مسلمان کے دروازے پر جا کر کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں۔ کس لیے؟ دولت دے دو؟ نہیں۔ شہرت دے دو؟ نہیں۔ اپنی زمین جائیداد میرے نام لکھ دو؟ نہیں۔ بس اس لیے کہ ایک رات کے لیے مجھ بے کس مسافر پر اپنے گھروں کے دروازے کھول دو۔ جواب کیا تھا؟ گھر مسلمانوں کے تھے، دروازے مسلمانوں کے تھے، بستیاں کلمہ پڑھنے والوں کی تھی۔ کس کا کلمہ پڑھنے والوں کی تھی؟ جس کو ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے تھے۔ وہ نبی جس نے اپنا سب کچھ خود آلریڈی پہلے سے امت کے لیے قربان کر دیا، اس نبی کا ایک شہزادہ اس امت کے ایک ایک فرد بشر کے گھر کے دروازے پر اجنبی مسافر بن کر غیریت لیے، بے کسی لیے، بے بسی لیے دروازے پر کھڑا ہوا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا دروازہ، نانا کا کلمہ پڑھنے والے کسی امتی کا دروازہ نانا کے اس شہزادے مسلم بن عقیل پر کھل جائے۔ کھلا تھا؟ نہیں کھلا تھا۔ مجھے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آج اسلام کے لیے ہمارا مسلم معاشرہ کوفہ بنا ہوا ہے یا نہیں؟ بنا ہوا ہے یا نہیں؟ آج اسلام مسلم بن عقیل کی تصویر بن کر ہم میں سے ہر ایک کے دروازہ کے پر دستک دے رہا ہے یا نہیں؟ نبی نے فرمایا تھا، بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغربا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ اسلام اجنبیت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا، پھر آخر زمانے میں اجنبی ہو جائے گا جیسے اجنبیت میں اس کا آغاز ہوا۔ فتوبا للغربا، تو خوشخبری ہو ان کے لیے جو اجنبیت کے ماحول میں بھی اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ قیل یا رسول اللہ من ہم الغربا، صحابہ نے عرض کیا سرکار یہ غربا کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اس وقت بھی اصلاح کا کام کریں گے جب لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ آج اسلام سے بڑا کوئی اجنبی اس مسلم معاشرے میں ہے؟ کوئی ہے؟ آج کوفہ کی اس بے وفائی پر
चीखने वालों, कूफा की उस बेवफाई पर रोने और तड़पने वालों, कूफा की उस बेवफाई पर अश्कबार होने वालों, कूफा के बंद दरवाजों के उस नक्शे पर खून के आंसू बहाने वालों, मुझे बताओ तुम्हारे दरवाजे क्यों आज मुस्लिम बिन अकील पर बंद हैं? फज्र में इस्लाम तुम्हारे दरवाजे पर आता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाती, हय्या अलल फलाह। इस्लाम मुस्लिम बिन अकील बनकर तुम्हारे दरवाजों पर आता है। मर्दों के पास आता है, औरतों के पास आता है, माओं के पास आता है, बापों के पास आता है, बहनों के पास आता है, बेटियों के पास आता है। इस मुस्लिम मुआशरा कहे जाने वाले नौजवानों के पास आता है, बच्चों के पास आता है, बूढ़ों के पास आता है। फज्र में दरवाजा खटखटाता है। हय्या अलस सलाह, नुकसान के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें लूटने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें सलात की तरफ बुलाया जा रहा है, तुम्हें कामयाबी देने के लिए बुलाया जा रहा है। मुझे बताइए कि आज कूफा का मंजर पेश करने वाले इस मुस्लिम मुआशरे के कितने दरवाजे इस्लाम के नाम पर फज्र में खुलते हैं? फिर किस नाम पर हमारा रोना है? किस जज्बात के तहत हमारा सिसकियां भरना है? हम खून के आंसू किस जज्बे के तहत रो रहे हैं? जब हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, हमारा माहौल खुद कूफा का मंजर पेश कर रहा है, तो हम किस कूफा पर रोना चाहते हैं? हम किस बेवफाई की दुहाई देना चाहते हैं? फज्र में इस्लाम आता है। सब्जी वाला अगर आ जाए ना, दरवाजा पट से खुल जाता है। हत्ता के अगर कचरे उठाने वाला शीपर अगर दरवाजा खटखटा दे, दरवाजा खुल जाता है, मगर इस्लाम के लिए दरवाजा नहीं खुलता। कौन से मुसलमान हैं हम? उस कूफा के दरवाजे भी शायद नमाज के नाम पर और अजान के नाम पर खुलते हों। यह कौन सा बदतरीन कूफा हमने अपने मुआशरे को बनाया हुआ है? यह कौन सा मुआशरा है? यह मुस्लिम मुआशरा है? कौन सा इस्लामी रंग है इसके अंदर? कौन सा इस्लामी ढंग है इसके अंदर? किस बुनियाद पर इसे मुस्लिम मुआशरा कहा जाए? फज्र में इस्लाम पर तुम्हारे दरवाजे बंद, ज़ोहर में इस्लाम पर तुम्हारे दरवाजे बंद, असर, मगरिब और इशा में तुम्हारे दरवाजे बंद। इस्लाम आकर तुम्हारे दरवाजे खटखटाता है। झूठ बोलने वाले मुसलमानों, सच बोलो, तुम्हारे दरवाजे बंद। धोखा देने वाले मुसलमानों, धोखा देना बंद करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। चुगलियां खाने वाले मुसलमानों, चुगलियां खाना बंद करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। माओ, बहनों, बेटियों, इस्लामी पर्दा करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। माओ, बहनों, बेटियों, बिला जरूरत घर से कारोबारी मकासद के लिए मत निकलो, मुलाजमत मत करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। पर्दा करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। बेहयाइयों को तर्क करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। ऐसा देखो जैसा देखने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, तुम्हारे दरवाजे बंद। सच बोलो, तुम्हारे दरवाजे बंद। हलाल खाओ, तुम्हारे दरवाजे बंद। गुनाह मत करो, तुम्हारे दरवाजे बंद। कूफा ने तो एक बार दरवाजा बंद किया था, तुमने तो जमाने से दरवाजा बंद कर रखा है। शीपर आता है तो दरवाजा खुलता है या नहीं? खुलता है? मैं नहीं कहता कि आपके नजदीक किस चीज की कीमत ज्यादा है, इस मुआशरे में किस चीज की कीमत ज्यादा है, इसका फैसला आपको करना है। मगर अगर हमारे सीनों में धड़कने वाला दिल है, नबी की निस्बत हमारे वजूद में जिंदा है, नबी से इश्क के दावे में अगर जर्रा बराबर सच्चाई और जिंदगी की रमक है, तो फिर हम सबको मिलकर यह सोचना चाहिए कि वो दरवाजा जो कचरा उठाने वाले की आवाज पर तो खुल जाता है, अजान की आवाज पर नहीं खुलता, इस मुआशरे को क्या नाम दिया जाए? दोस्तों,
آج مسلم معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ اجنبی اگر کوئی چیز ہے تو اس اجنبی کو اسلام کہتے ہیں. اسلام، ہم نے اسلام کی چند علامتیں اپنا رکھی، مگر یاد رکھیے کہ علامات اصل شے نہیں ہوتی. علامات یہ علامت ہوتی ہے، خود وہ شے نہیں ہوتی. ہم اگر اسلام کو اپنانے پر آتے ہیں، کوئی بہت دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنا ظاہر بدل لیتا ہے. نہیں دوستوں، ہمیں ہر کام کرنا ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر. کس کی طرف متوجہ ہو کر؟ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر. ہر کام، اس لیے کہ قبولیت کا پروانہ دینے والا کوئی بندہ نہیں. کون ہے؟ ثواب دینے والا کون ہے؟ سیٹھ صاحب ہیں. اجر دینے والے، اجرت دینے والے سیٹھ صاحب ہو سکتے ہیں، نذرانے دینے والے سیٹھ صاحب ہو سکتے ہیں، تنخواہیں دینے والے سیٹھ صاحب ہو سکتے ہیں، اجر دینے والے سیٹھ صاحب نہیں ہو سکتے. کہاں ہے وہ مسلم معاشرہ جس کے دروازے رب کی طرف دیکھ کر کھلتے ہیں اور رب کی طرف دیکھ کر بند ہوتے ہیں، جس کی آنکھیں رب کی طرف دیکھ کر کھلتی ہیں، رب کی طرف دیکھ کر بند ہوتی ہیں. دوستوں، آج بھی ہم جس کوفہ پر سالہ سال سے رو رہے ہیں، آج بھی اس کوفہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس عراق کے کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلم معاشرہ کوفہ کی تصویر بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے. اس لیے، اور کیسا بنا ہوا ہے کہ اس کوفہ نے ایک بار دروازہ بند کیا تھا اور اس کوفہ نے ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر آن اسلام پر اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں. اپنے کسی معاملے میں، اپنے کسی سسٹم میں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے، اگر جگہ نہیں ہے اسلام کے لیے. بلکہ ابھی تو حال یہ ہو گیا ہمارے بہت سے نوجوانوں کا کہ انہیں نماز کے لیے مسجد آتے ہوئے شرم آتی. ان کی سوچ یہ ہے، دوست کہیں گے نماز پڑھنے لگا، آئے ہے، اللہ کیا کہے گا یہ فکر نہیں ہے. دوستوں، قبر کی تاریکی میں یہ دوست کام نہیں آئیں گے. قبر کی وحشت میں یہ دوست کام نہیں آئیں گے. قبر کی تنگی اور تاریکی اور وحشت دور کرنے کے لیے یہ دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرور کائنات فخر موجودات کام آئیں گے. غم گسارے امت کام آئیں گے. جی، وہ کام آئیں گے کہ جن کے چہرے انور کی ایک ایک جھلک ہماری قبروں کو تابدار کرنے کے لیے، منور اور مجلہ کرنے کے لیے کافی ہوگی. دوستوں کو خوش کرنے کے بجائے، دنیا کو خوش کرنے کے بجائے، اس کو خوش کرو جس کو حسین نے خوش کیا. اور ہمیں دنیا کو خوش کرنے اور حسین نے جس کو خوش کیا اس کو خوش کرنے کے درمیان فرق کیا ہے، اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین نے بتا دیا کہ تم دنیا کو جب خوش کرتے ہو تو زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہو، اور میں نے رب کو خوش کیا تو میں مر کر بھی نہیں مرا
بلکہ میری زندگی کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. کسی ایک زمانے کے لیے نہیں, کسی ایک علاقے کے لیے نہیں, بلکہ جب تک دنیا ہے ہر کان کو قرآن اپنی یہ ندا سناتا جائے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. حسین کو مردہ مت کہنا, علی اکبر کو مردہ مت کہنا, علی اصغر کو مردہ مت کہنا. ان کی سانسیں اکھڑ گئی, دھوکے میں مت آنا. ان کی نبض ٹھنڈی پڑ گئی, دھوکے میں مت آنا. بدن ٹھنڈا پڑ گیا, دھوکے میں مت آنا. اس لیے کہ زندگی دینا اور مارنا میڈیکل سائنس کا کام نہیں, رب اور پروردگار کا کام ہے. جب پروردگار تمہیں زندگی اور موت کا پیمانہ یہ دے رہا ہے کہ زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, جو حق کے نام پر مرتے ہیں وہ کبھی مردہ نہیں ہوتے. دوستوں, یہ باتیں بطور باتیں بڑی اچھی لگتی ہے, مگر یہ باتیں کب تک باتوں کی طرح ہم لیتے رہیں؟ کب تک؟ کوئی وقت ہماری زندگی میں آنا چاہیے نا, کوئی لمحہ, کوئی دن, کوئی ساعت ہماری زندگی میں ایسی آنی چاہیے یا نہیں کہ جب یہ باتیں ہمارے کانوں کے روشن دان سے اتر کر دل کے دروازے میں داخل ہو, دل کے خانہ درو میں اپنی جگہ بنائے. یہ ایسا بیج بنے جس سے عمل کا شجر سایہ دار پیدا ہو, ایسا یقین, ایسا مستحکم یقین جو عمل کا پودا ہمارے دلوں کی زمین پر لگا دے. وہ دن کب آئے گا؟ کیا حسین کی قربانی یوں ہی رائے گاں جائے گی کہ اس کان سے جائے گی اور اس کان سے نکل جایا کرے گی؟ نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں حسین کی قربانی پر رونے کا کوئی حق نہیں. ہمیں حسین کی قربانی پر درد و الم کا احساس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حسین کے غم میں رونے کے لیے رب کے معصوم فرشتے کافی ہیں. حسین کا درد محسوس کرنے کے لیے رب کے معصوم فرشتے کافی ہیں. ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم حسینی ہیں اور ہمیں یہ احساس ہے کہ یزیدیت نے حسین کے ساتھ غلط کیا, واقعہ کربلا ظلم کی انتہا ہے, فساد کی انتہا ہے, بگاڑ کی انتہا ہے, ناحق ہونے کی انتہا ہے, جبروت کی انتہا ہے, ظلم کی انتہا ہے, ستم کی انتہا ہے, حق مارنے کی انتہا ہے. تو دوستوں, صرف سننے سے, صرف رنج و غم کا اظہار کرنے سے یہ حقانیت, حقیقت نہیں بنے گی, بلکہ یہ عمل حقیقت کے سانچے میں اس وقت ڈھلے گا جب یہ باتیں کانوں سے اتر کر دل میں پہنچے گی. کانوں میں تو یہ باتیں سالوں سے سفر کر رہی ہیں, مگر اس سفر کو کبھی منزل ملے گی؟ ملے گی؟ اس سفر کو اب منزل ملنا چاہیے, منزل ملنا چاہیے. اور اگر آپ نے کاروانے کربلا کی داستان کو اگر اپنے دلوں میں منزل نہیں دی تو پھر یاد رکھیے کہ زمانہ آپ کو در بدر ہونے سے نہیں بچا پائے گا. پھر وہ سفر ہوگا در بدری کا کہ وطن تمہارا ہوگا مگر تم اپنے وطن میں تم پر زمین تنگ ہو جائے گی, تمہارا سکون چھین لیا جائے گا, تمہارا اطمینان چھین لیا جائے گا, تمہاری عزتیں نیلام کر دی جائے گی, تم جیتے جی مردہ ہو جاؤ گے, سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیا جائے گا. کیوں؟ وہ ظلم بعد میں کریں گے, ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلم کا یہ انجام ہمارے سامنے آ کر رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قربانیاں تاریخ کے اوراق میں مردہ حروف کی شکل میں بقا کے لیے نہیں دی جاتی. حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ تاریخ کے اوراق میں
मुर्दा हर्फ बनकर इस कुर्बानी को लिख दिया जाए। नहीं, हुसैन ये चाहते हैं, हुसैन मैदान करबला से हुसैन की, हर हुसैनी की सदा आज ये है कि इस उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द अमली तौर पर हुसैनी होना चाहिए, उसका अमल हुसैनी हो, किरदार हुसैनी हो, रफ्तारो गुफ्तार हुसैनी हो। वो चले तो जमाने को करबला की दास्तान और करबला के हुसैन की सीरत बताने के लिए किसी किताब की तरफ रहनुमाई करने की जरूरत ना हो, बल्कि जो मुसलमान जा रहा है सिर्फ उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत हो। ये मुसलमान जा रहा है, ये हुसैनी किरदार का हामिल जा रहा है। तुम्हें अगर हुसैनियत को जानना है, किसी मुर्दा तारीख को खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जिंदा हुसैनी जा रहा है। हुसैनी किरदार भी इसके अंदर मिलेगा, हुसैनी गुफ्तार भी इसके अंदर मिलेगी, हुसैनी अखलाक भी इसके अंदर मिलेगा और हुसैनी अंदाज भी इसके अंदर मिलेगा। दोस्तों आए और हुसैन के हाथ पर हाथ देकर, हुसैन का हाथ आज भी तुम्हारी तरफ बड़ी उम्मीद से बढ़ा हुआ है। हुसैन का हाथ, तुम्हें पता है कि हुसैन का सर काटा गया है, हुसैन का हाथ नहीं। हुसैन का हाथ हां इसलिए भी नहीं काटा गया कि मरने के बाद यजीद के हाथ पर ना दिया जाए, मगर मेरा विजदान, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, हुसैन से मेरा रिश्ता गुलामी मुझे एक वजह और बता रही है। वो ये बता रही है कि हुसैन का हाथ इसलिए भी नहीं काटा गया ताकि हम बेकसों की दस्तगीरी के लिए कयामत तक हमारी तरफ बढ़ा रहे। आओ, हुसैन के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हुए हैं, हुसैन तुम्हें बुला रहा है तुम्हारी दस्तगीरी के लिए, तुम्हारी नैया की खेवनहारी के लिए, तुम्हारी डूबती कश्ती को किनारे लगाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी की कश्ती को भी, तुम्हारी बंदगी की कश्ती को भी, तुम्हारे जज्बात की कश्ती को भी, तुम्हारे शऊर की कश्ती को भी, तुम्हारी फिक्र की कश्ती को भी, तुम्हारे ईमान की कश्ती को भी, तुम्हारे इस्लाम की कश्ती को भी हुसैन के हाथ करबला से फैले हुए हैं। तसव्वुर की आंखों से देखो, हुसैन अपने धड़ के साथ, कटे सर के साथ, दोनों हाथों को बुलंद करके तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐ मुस्लिम मुआशरे को, कूफा के मुआशरे की तस्वीर बनाने वाले मुसलमानों, तुम किस मुंह से मेरी दास्तान सुनने के लिए आए हो? तुम किस मुंह से मेरी शहादत और मेरी कुर्बानियों के वाकयात को सुनने के लिए आए हो? अगर आए हो तो मेरे बढ़े हुए हाथों की तरफ अपने हाथों को भी बढ़ाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ और मेरे हाथों पर अपने हाथ रखकर मुझसे अहद करो कि हम सिर्फ या हुसैन के नारे नहीं लगाएंगे, अपने किरदार में हुसैन तुम्हारी तस्वीर बन के बताएंगे, अपने अखलाक में हुसैन तुम्हारी तस्वीर बन के बताएंगे, हमारी माएं ज़ैनब की तस्वीर बन के बताएंगी, हमारी बहनें सुकैना का किरदार अपने किरदार में उतार कर बनाएगी। हुसैन की निदा है, ज़ैनब की निदा है, सुकैना का पुकारा है, अली अकबर की आवाज है, अली असगर की किलकारियां हैं। दोस्तों तुम्हारे लिए, तुम बच्चे हो तुम्हें अली असगर पुकार रहे हैं, तुम जवान हो तुम्हें अली अकबर पुकार रहे हैं, तुम जवान हो तुम्हें हसन के शहजादे पुकार रहे हैं, तुम अधेड़ उम्र हो तुम्हें हुसैन पुकार रहे हैं, तुम बड़ी उम्र की औरत हो तुम्हें ज़ैनब पुकार रही हैं, तुम नौजवान हो तुम्हें सुकैना और शहरबानो पुकार रही है। बढ़ाओ अपने हाथ शहरबानो के हाथ की तरफ, बढ़ाओ अपने हाथ सैयदा ज़ैनब के हाथ की तरफ, बढ़ाओ अपने हाथ सैयदा सुकैना की हाथ की तरफ, बढ़ाओ अपने हाथ हुसैन के हाथ की तरफ, अली अकबर के हाथ की तरफ, अली असगर के हाथ की तरफ और अहद करो उनसे कि हम अहद करते हैं आपसे कि आज तक हमने करबला की कुर्बानियों को जितना मजाक बनाना था बना लिया। आज की ये लाज का ये लम्हा, आज का ये वक्त, आज की ये साथ हमारी जिंदगी की आखिरी साथ है। इसके बाद ना यजीदियत का किरदार हमारे अंदर नजर आएगा,
نہ یزیدیت کا کوئی انداز نظر آئے گا، نہ کوفہ کی کوئی جھلک ہمارے معاشرے میں نظر آئے گی۔ ہم بھی حسینی ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی حسینی ہوگا، ہمارا انداز بھی حسینی ہوگا، ہماری سوچ بھی حسینی ہوگی، ہمارا شعور بھی حسینی ہوگا، اور ہمارا کردار بھی حسینی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین کے ساتھ کیے گئے اس عہد پر مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ قائم فرما دے۔ یزیدیت کی ہر ادا سے، کوفہ کی کہ ہر انداز سے اور ہر جھلک سے تا دم اخیر ہمیں نجات عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔